موبائل سے روزہ برباد ہو سکتا ہے۔ رمضان میں یہ غلطی مت کرنا۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ثواب کو جلا دیتا ہے۔ آج ہی اپنا موبائل استعمال چیک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ یہ اہم پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال آج ہر مسلمان کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ جب شیاطین بند ہیں تو پھر بھی ہمارے دل گناہوں کی طرف کیوں مائل رہتے ہیں؟ اس کا ایک بڑا سبب ہمارے ہاتھ میں موجود یہ چھوٹا سا آلہ ہے، موبائل فون۔ آج موبائل ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم سحری میں بھی موبائل دیکھتے ہیں، افطار کے وقت بھی موبائل ہمارے سامنے ہوتا ہے اور تراویح کے بعد بھی اسکرولنگ جاری رہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اس لیے ہمارا روزہ مکمل ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث پر غور کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی آنکھوں، زبان، کانوں اور دل کو گناہ سے نہ روکا تو ہمارا روزہ صرف ظاہر ہی رہ جائے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج موبائل کے ذریعے سب سے بڑا فتنہ ہماری نظروں پر حملہ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بے شمار ایسی تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں جو شہوت کو ابھارتی ہیں، دل کو خراب کرتی ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بھی اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے تو وہ روزے کے اصل مقصد یعنی تقویٰ سے دور ہو رہا ہے۔ فقہا اعتبار سے صرف دیکھنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن گناہ کرنا روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ اگر ہم کھانے سے روک سکتے ہیں تو نگاہ کیوں نہیں روک سکتے؟ اگر ہم پانی سے رک سکتے ہیں تو فحش مواد سے کیوں نہیں رک سکتے؟ ایک اور خطرناک چیز ہے بے مقصد اسکرولنگ۔ انسان کہتا ہے کہ صرف چند منٹ دیکھوں گا، لیکن گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ نماز میں تاخیر ہونے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت کم ہو جاتی ہے، ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے اور دل دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اگر ہم نے اسے فضول ویڈیوز میں گزار دیا تو یہ نقصان ہمارا اپنا ہے۔ پھر سوشل میڈیا پر غیبت اور جھگڑے کا مسئلہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو نہ فحش بات کرو اور نہ لڑائی کرو۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو کہو کہ میں روزے دار ہوں۔ لیکن آج ہم روزہ رکھ کر بھی کمنٹس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ زبان کا روزہ کہاں گیا؟ یہ دل کا روزہ کہاں گیا؟ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ موبائل انسان کو تنہائی میں گناہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ رمضان ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں۔ اگر ہم اکیلے میں بھی گناہ سے بچ جائیں تو یہی اصل تقویٰ ہے۔ آج ہمیں اپنے اسکرین ٹائم کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہمارا موبائل استعمال روزانہ 5 یا 6 گھنٹے ہے اور قرآن کی تلاوت چند منٹ ہے تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ موبائل بذات خود حرام نہیں، اگر ہم اسی موبائل سے قرآن سنیں، دینی بیانات دیکھیں، صدقہ کریں، خیر کی بات پھیلائیں تو یہی موبائل ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مسئلہ موبائل نہیں، اس کا غلط استعمال ہے۔ مسلسل گناہ والا مواد دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، پھر نماز میں خشوع نہیں رہتا، دعا میں آنسو نہیں آتے، ذکر میں لذت نہیں ملتی۔ رمضان کا مقصد دل کو زندہ کرنا ہے، لیکن موبائل کا غلط استعمال دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ڈیجیٹل نظم و ضبط اختیار کریں، غیر ضروری ایپس کو محدود کریں، فحش مواد سے مکمل پرہیز کریں، سوشل میڈیا کا وقت مقرر کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن، دعا اور ذکر میں گزاریں۔ اپنے موبائل کو اپنا غلام بنائیں، خود اس کے غلام نہ بنیں۔ یاد رکھیں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے اور دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اعضاء کو گناہ سے نہ روکا تو ہمارا روزہ کمزور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں اپنے موبائل کے استعمال کا صحیح جائزہ لیں، گناہوں سے بچیں، اپنے وقت کی قدر کریں اور ایسا روزہ رکھیں جو صرف بھوک اور پیاس نہ ہو بلکہ تقویٰ، اخلاص اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ آمین۔ اور یاد رکھیں کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ تربیت کا نظام ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی
ہم اپنی عادات کو درست نہ کر سکے تو پھر کب کریں گے؟ موبائل کا غلط استعمال صرف وقتی گناہ نہیں بلکہ یہ آہستہ آہستہ انسان کے دل اور ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ شروع میں انسان صرف چند ویڈیوز دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا دل انہی چیزوں میں لگنے لگتا ہے، پھر اسے عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ رمضان میں ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس سلسلے کو توڑ دیں، اپنی زندگی کا رخ بدل لیں اور اپنے نفس کو قابو میں لائیں۔ آج کل ایک اور بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ سحری اور افطار کے لمحات میں بھی موبائل کی نظر کر دیتے ہیں۔ سحری جو ایک بابرکت وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت بھی لوگ اسکرولنگ میں مصروف رہتے ہیں۔ افطار کے وقت جو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، وہ لمحہ اس وقت بھی پلیٹ کی تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈالنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی رمضان کی قدر کر رہے ہیں یا ہم نے اسے بھی ایک نمائش بنا دیا ہے۔ پھر تراویح کے بعد کا وقت بھی اکثر ضائع ہو جاتا ہے۔ مسجد سے آ کر فوراً موبائل ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے، ایک ویڈیو دیکھی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھی رات گزر جاتی ہے۔ فجر کی نماز مشکل ہو جاتی ہے، سحری سستی میں ہوتی ہے، اور اگلا دن بھی اسی غفلت میں گزر جاتا ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے جو انسان کو عبادت سے دور اور دنیا کی رنگینیوں میں مشغول رکھتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر چیز جو ہم موبائل پر دیکھتے ہیں وہ ہمارے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ آنکھ دل کا روزہ ہے، جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ اگر ہم مسلسل بے حیائی دیکھیں گے تو دل میں بھی بے حیائی پیدا ہوگی۔ اگر ہم فضول اور لغو باتیں سنیں گے تو دل میں بھی انہی باتوں میں مشغول رہے گا، اور اگر ہم قرآن سنیں گے، نعت سنیں گے، دینی بیانات سنیں گے تو دل بھی نور سے بھر جائے گا۔ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور پہلو جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ موبائل ہمیں لوگوں کی زندگیوں سے موازنہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم دوسروں کی خوشیاں، ان کی کامیابیاں، ان کی ظاہری چمک دمک دیکھتے ہیں اور اپنے حالات سے ناخوش ہونے لگتے ہیں۔ رمضان شکر کا مہینہ ہے، قناعت کا مہینہ ہے، لیکن سوشل میڈیا ہمیں ناشکری اور حسد کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بھی ایک روحانی نقصان ہے جو ہمارے روزے کے اثر کو کم کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف خبریں دیکھتے ہیں یا عام ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ مسئلہ صرف حرام مواد کا نہیں، بس مسئلہ وقت کے ضیاع کا بھی ہے۔ اگر مباح چیز بھی حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ نقصان دہ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 4 گھنٹے خبریں دیکھے اور قرآن کے لیے وقت نہ نکالے تو اس کا نقصان اسی کا ہے۔ رمضان ہمیں ترجیحات سکھاتا ہے، پہلے اللہ، پہلے عبادت، پھر دنیا۔ ہمیں عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے موبائل میں غیر ضروری ایپس کو کم کریں، ایسے اکاؤنٹس کو انفالو کریں جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے لیے وقت مقرر کریں کہ دن میں کتنی دیر سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے موبائل سے دور رہیں، اور یہ وقت دعا، ذکر اور تلاوت میں گزاریں۔ سونے سے پہلے بھی موبائل بند کر کے چند منٹ اللہ کو یاد کریں۔ اپنے گھر کے ماحول کو بھی بدلیں۔ اگر پورا گھر موبائل میں مصروف ہوگا تو بچوں پر بھی یہی اثر پڑے گا۔ بچوں کو بھی سکھائیں گے کہ رمضان میں موبائل کم استعمال کرنا ہے، گھر میں قرآن کی آواز گونجنی چاہیے، ذکر کی محفل ہونی چاہیے، نہ کہ ہر کمرے میں الگ الگ اسکرین کی روشنی ہو۔ اور سب سے اہم بات، نیت کی اصلاح۔ اگر ہم واقعی اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں دل سے ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم اس رمضان المبارک میں اپنی اس عادت کو بدلیں گے۔ شروع میں مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ دل کو سکون ملنے لگے گا۔ جب آپ 1 گھنٹہ کم موبائل استعمال کر کے وہ وقت قرآن کو دیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے دل میں نور آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، برکت آ رہی ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن ہم سے ہمارے وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں خرچ کی، وقت کہاں لگایا۔ اگر ہمارا زیادہ وقت اسکرین پر گزارا ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے حساب کو درست کر لیں اس سے پہلے کہ اصل حساب کا دن آ جائے۔ لہٰذا آج عہد کریں کہ ہم اپنے موبائل کے استعمال کو اللہ کی رضا کے تابع کریں گے۔ اگر موبائل ہمیں اللہ کے قریب لے جائے تو اسے استعمال کریں، اور اگر وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جائے تو اسے چھوڑ دیں۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل تقویٰ ہے، اور یہی وہ روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمارے روزوں کو
قبول فرمائے اور ہمیں ہر اس گناہ سے بچائے جو ہمارے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ موبائل سے روزہ برباد ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ رمضان میں بھوکے پیاسے رہ کر بھی سوشل میڈیا پر گناہ دیکھ رہے ہیں، فحش ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو کمنٹس میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ کا روزہ صرف بھوک اور پیاس رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سوچیں، اگر آنکھ گناہ کرے، زبان گالی دے، دل حسد کرے، تو کیا روزے کی روح باقی رہتی ہے؟ اس رمضان موبائل کو اپنا غلام بنائیں، خود اس کے غلام نہ بنیں۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، آنکھوں اور دل کا بھی ہوتا ہے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، والسلام۔